ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اگوسٹا 90B سب مرینز کی پرچیز میں کک بیکس اور کمیشن کس نے لیا. ایڈمرل صاحب آپ نے ذکر کیا تھا, اس میں کور اپ ہوا اور ایڈمرل فصیح بخاری نیکسٹ نیول چیف بنتے ہیں. ہمارے پاس کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے کچھ پلاٹس بھی لیے شہیدوں کے کوٹے سے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ آئی تھنک یور انفارمیشن از پارٹلی رائٹ. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد لیا تھا شہیدوں کے کوٹے سے. یہ پلاٹ ان کو عزیز مرزا نے دیا تھا اور یہ انہوں نے اپنے علاج کے لیے پہلے ان کو میرے خیال میں کوئی $70,000 دیے گئے تھے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میں فائنینشلی میری آپ نے کہا $70,000. I think figure I'm not very sure, but it was a heavy amount which was given to him for treatment abroad. مگر پھر انہوں نے نیول چیف سے ریکویسٹ کی کہ فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, which was very surprising کہ نیول چیف کی فائنینشیل پوزیشن ٹھیک نہیں تھی. تو ایک جو ہمارے پاس پلاٹس تھے شہیدوں کے, جو کہ میں نے ہی ہزار گز تھے, وہ بائیفرکیٹ کرائے تھے 500 گز کے. تو عزیز مرزا صاحب نے مناسب سمجھا کہ ایک زندہ آدمی کو شہیدوں کا پلاٹ دے دیا جائے. شرم کی بات ہے ویسے. I only hope if he is listening کہ وہ یہ پلاٹ واپس کر دیں گے. ایڈمرل تنویر صاحب, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, ہم اس پہ اپنی تحقیقات بھی جاری رکھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے کیسز جب سامنے آتے ہیں ان کا کچھ ہو سکتا ہے, کسی لاجیکل کنکلوژن پہ ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ آپ اگسٹا پہ بات کر رہے ہیں. مگر لیٹ می ٹیل یو, مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی کنکلوژن نکلے گا. سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر 3 سال میں بے نظیر کے قاتلوں کا کچھ نہیں کر سکی, پتہ نہیں کر سکی, تو سبمرین ڈیل ان کو بھی پتا ہے کہ سبمرین ڈیل میں کیونکہ باتیں تو ہوئی ہیں کہ دیر آر اسکیلیٹنز ان دی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کہ ان کے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں ہوں گی. ایڈمرل تنویر صاحب, کیا یہ کرنٹ نیول چیف کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس پہ انکوائری کریں اور جو چیزیں بھی تھیں آفیشیل ریکارڈ میں, اتنا عرصہ بھی گزر گیا, اس کو عوام کے سامنے لائیں؟ کیونکہ بحیثیت انسٹیٹیوشن ہم نیوی پہ بات نہیں کر رہے, ہم کچھ لوگوں کے ان ایکٹس پہ بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سفید یونیفارم پہ شاید دھبا لگتا ہے. I agree with you. ضرور ہونا چاہیے. اگر کسی نے غلط کام کیا ہے, why should he be spared? He should be taken to task. اور جس نے نہیں کیا ہے اس پہ اگر تہمت لگتی ہے تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. The naval chief should take cognizance of this. اور ٹرانسپیرنسی کی جو روایات ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے, if the naval chief believes in transparency, تو اس کیس کی ڈیٹیلز عوام کے سامنے لانی چاہیے. اسی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایڈمرل صاحب, ہمارے پاس کچھ ای میلز آئی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نیوی نے ابھی کچھ پروکیورمنٹس کی ہیں جس میں کہ شاید مبینہ طور پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ایڈمرل نعمان بشیر نے حکومت میں چند افراد کو فیور کرنے کی کوشش بھی کی ہے. I will not agree with this. میں نعمان بشیر کو آج سے نہیں جانتا, میں بہت عرصے سے سیلنگ یاٹس اور جیٹ ایئر کرافٹ کا ذکر کر رہا ہوں. بالکل لیا گیا ہے. نعمان بشیر ایک ایسا افسر ہے کہ اس کو نہ کہنا آتا ہے. He is an honest chap, he is a clean individual. میرا نہیں خیال. یہ عموماً ہوتا ہے کہ کچھ ایجنٹس جو ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروپوزل ریجیکٹ ہو رہا ہے, دوسرے کا پروپوزل ایکسیپٹ ہو رہا ہے, تو وہ پھر یہ میلز بھیجنی شروع کرتے ہیں. I can vouch as far as Numan is concerned. اگر آدمی کلین ہے تو I think all of us should stand behind him. اگر dishonest ہے تو all of us should try to expose the individual who is dishonest. I don't think اگر کہ میں I can tell you even if جو کہ ہم نے بھی سنا یہ کہ جی زرداری صاحب کو خوش کرنے کے لیے he has the capacity to say no. And does he have the capacity to say yes to transparency in Augusta 90B case, اور صرف یہ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی وہ کیس میں جو ایکشن ہونا تھا وہ ہو چکا؟ دیکھیں, اس کے آنے سے پہلے جو عزیز مرزا نے اور فصیح بخاری نے کیا ہے, اب تقریباً 8-9 سال گزر گئے ہیں.
لیکن یہ کیس فرانس میں بھی تو کھلا اتنے عرصے بعد. میں مانتا ہوں یہاں پہ پبلک کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پنڈوراز باکس کھلے گا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کہتے ہیں کہ پنڈوراز باکس کھلے گا تو کھلے, آپ کو فیکٹس تو پتہ لگیں گے. ایڈمرل تنویر صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اگر پنڈورا باکس کھلتا ہے تو کھلے, اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, جن لوگوں نے قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ان کے نام سامنے آنے چاہیے, اور قومی خزانے سے لوٹی گئی دولت واپس قومی ایکسچیکر میں جمع کرانی چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اگوسٹا 90B سب مرین کیس میں کک بیکس اور کمیشن کس نے لیے, آئندہ بھی ہم اس کی تحقیقات جاری رکھیں گے اور آپ کو آگاہ رکھیں گے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.